اللهم صل على محمد وآل محمد. جس سوال کا مجھے انتظار تھا وہ بھی آ گیا کہ جناب صغرا کوئی بیٹی تھی کہ نہیں. سکینہ اور رقیہ ایک کا نام ہے کہ الگ الگ؟ شام میں جو روزہ ہے وہ کس کا روزہ؟ کیا دونوں امام حسین کی بیٹیاں ہیں کہ نہیں؟ جو علماء حضرت سکینہ کے مدینے جانے کے قائل ہیں ان کے مطابق حضرت سکینہ کی قبر مبارک کہاں؟ خود آپ نے آخری لفظ کے ذریعے سے یہ تو واضح کر دیا مجمع کے سامنے کہ جناب سکینہ کے بارے میں دو قول ہیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ سکینہ کوئی نام ہی نہیں. امام حسین کی ساری بیٹیوں کے نام فاطمہ، پھر اس کے بعد پیار سے جو مختلف نام دیے گئے. تو سب سے بڑی بیٹی پیدا ہوئی فاطمہ نام رکھا، جب اس سے چھوٹی پیدا ہوئی تو کبرا صغرا خود ہی بن گئے، اور جب ان سے چھوٹی پیدا ہوئی تو کبرا صغرا تو ہو چکا. اتنا پیار آتا تھا کہ امام کو کہ اس کا نام سکینہ رکھا، یعنی دل کو سکون دینے والی. اب اس کے بعد روایتیں بہت مختلف. چنانچہ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ وہی ایک ہی بچی مدینے کے اندر وہ سکینہ کہلاتی تھی، دل کو سکون دینے والی، کیونکہ امام حسین یہی کہتے تھے. بچی آئی کہا کہ آ گئی میرے دل کو سکون دینے والی. شام کے لوگوں کو تو یہ نہیں معلوم. شام کے لوگوں کو تو یہ معلوم ہے کہ قید خانے میں ایک بچی بہت روتی. عربی کا لفظ ہے رقت. کہا بعض علماء کا کہنا رقیہ اس سے بنا، رقیہ کا مطلب ہے بہت رونے والی. شام کے لوگ کہتے ہیں بھائی وہ قید خانے میں ایک بہت رونے والی بچی رقیہ. جب وہ آواز بند ہوئی کہا کہ رقیہ کو کیا ہوا، یعنی رونے والی کو کیا ہوا. تو یہ ایک نظریہ ہے کہ ایک ہی بچی کے دو نام ہیں. مدینے میں سکینہ کہلاتی تھی کیونکہ جب تک کربلا کا واقعہ نہیں ہوا باپ کے دل کو سکون. شام والے تو جانتے ہی نہیں نام کیا ہے، وہ اس کو رقیہ کہتے. اور جناب فاطمہ صغرا کے بارے میں بھی روایت ہے کہ تھی، یقیناً ایک بیٹی الگ سے تھی. لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس پہ اتنی کنٹروورسیز آج کل کھڑی کر دی گئی کہ میں زیادہ اہم مسئلوں کا جواب پہلے دے رہا ہوں. بہت سارے معزز و نامور علماء جناب فاطمہ صغرا کی روایت کو ضعیف مانا. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ جو ان سے بھی زیادہ معزز و نامور علماء یعنی مراجع، ہم لوگ تو ان سے پوچھ کر ہی ممبر پہ مجلس پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا جو ضعیف روایت ہے وہ مصائب میں پڑھی جا سکتی، جھوٹی روایت نہیں پڑھی جا سکتی. تو علماء نے ضعیف مانا، اس کو جھوٹا نہیں مانا. کچھ نے کہا ہوگا کہ ہمارے نزدیک ثابت ہی نہیں، لیکن ایسے بھی علماء ہیں جنہوں نے کہا ثابت. علامہ مجلسی کی بہار الانوار کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، انٹرنیٹ پہ کئی سائٹس کے اوپر پوری کتاب موجود. امام حسین کی کتنی اولادیں ہیں وہ لکھتے ہیں قول یہ قول یہ قول یہ قول یہ. صرف ایک قول ہے کہ دو بیٹیاں، باقی تو ہے کسی میں 3 بیٹیاں، کسی میں 4 بیٹیاں، کسی میں 5 بیٹیاں. تو فاطمہ صغرا کی روایت ہے، اور مصائب کے اندر مراجع کرام کا کہنا ہے کہ روایتیں پڑھی جا سکتی. تو ہماری رائے تو یہی ہے کہ ہمارے مرجع نے اجازت دی، یا جھوٹی روایت ہو تو ایک مسئلہ ہو سکتا. اور پھر وہی بات گھوم کے آگے کہ واقعا آپ حضرات کنفیوز ہوں گے کہ ایک عالم یہ پڑھتا ہے ایک عالم یہ پڑھتا. پھر ضرورت پڑے گی کہ کوئی ہمارے پاس آخر میں ایسا مرکز ہو جہاں کی بات ہم واجب، جس کی بات مان لیں ہمارے لیے کافی ہو، اسی کا نام تقلید. جناب زینب کی شہادت کا واقعہ تو اہل بیت کے گھرانے کی جو خواتین ہیں ان کے حالات کو اتنا چھپایا جاتا، کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. کہ بعض اوقات نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کہاں دفن کیا گیا، نہ یہ معلوم ہوتا ہے ان کی شہادت کب ہوئی. جناب زینب کی وفات کی 3 یا 4 یا 5 تاریخیں شیعہ دنیا میں رائج. شہزادی کی تاریخیں تو سمجھ میں آتی ہیں کہ نشان قبر بھی مولانا 1 سے زیادہ بنا، مگر جناب زینب وہ تاریخ میں اس طرح سے نہیں آیا. البتہ ایک روایت بہت مختصر، اس لیے کہ میں کربلا کی تاریخ کی زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک بہت مختصر روایت منتخب التواریخ میں ملا عاصم خراسانی نے پوری ڈیٹیل لکھی ہے کہ 69 ہجرہ جو عرب کا علاقہ ہے سعودی عرب کا، وہاں بڑا سخت قحط پڑا اور کھانے پینے کی چیزوں کی انتہائی شارٹیج ہو گئی. جعفر طیار کی بہت بڑی پراپرٹیز، رسول اللہ نے جب ان کو 1 درہم دیا تھا یتیمی میں تو دعا مانگی تھی کہ اے خدا اس کا ہاتھ کبھی خالی نہ رہے. عبداللہ ابن جعفر طیار اتنے مالدار آدمی تھے کہ بعض اوقات حاکم شام معاویہ کو حکومت چلانے کے لیے ان سے لون لینا پڑتا.
ایک اکیلا آدمی پوری حکومت. تو ان کی بہت زیادہ پراپرٹیز شام میں تھی جو بہت سی زیادہ ایگریکلچر کے اعتبار سے بہترین علاقہ تھا. جب مدینے میں شارٹیج ہوئی تو 69 ہجرہ میں عبداللہ ابن جعفر طیار بنی ہاشم کے پورے خاندان کو لے کے وہاں چلے کہ وہاں میری زمینیں ہیں, وہاں گندم اور پیداوار ساری موجود ہے, وہاں جاتے. اور پھر وہاں پہ جو یہ انتقال ہوا تو شام میں دفن ہوئے. ایک یہ روایت اور ہے کتاب میں اور منتخب تواریخ میں ہے تو ایک یہ ورژن. حضرت علی اکبر, حضرت علی اصغر اور جناب سکینہ کی مائیں مختلف. یہ تو بہت دنوں کے بعد سوال پوچھا گیا ہے, اس لیے کہ غالباً کربلا کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جس میں کنٹروورسی رہی ہے, لیکن ہمارے انڈیا اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ چیز نہیں آئی. مگر یہ والے مسئلے کو جو بچہ جانتا ہے, اور ہو سکتا ہے بچے ہی کا سوال ہو. حضرت علی اکبر کی ماں الگ تھی, ان کا نام تھا ام لیلہ, اور جناب سکینہ کی ماں اور جناب علی اصغر کی ماں ایک ہی تھی جن کا نام تھا رباب. بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کی ماں جو ہے وہ فاطمہ کبریٰ کی ماں تھی, یعنی علی اکبر اور فاطمہ کبریٰ ام لیلہ کی اولاد ہے, اور سکینہ اور علی اصغر جناب رباب کی اولاد. بہرحال فاطمہ کبریٰ والی روایت میں تو ذرا اختلاف ہے, لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر کی مائیں الگ الگ تھیں. کیا حضرت حبیب ابن مظاہر نے مسلم ابن عقیل کی کوفے میں مدد کی تھی, اور ان کو امام حسین نے کہ کربلا میں آنے کی ابتدا کیوں نہیں تھی؟ جناب ثانی زہرا دوبارہ کس وجہ سے شام آئی اور ان کی وفات کیسے ہوئی؟ یہ بھی وہ دو سوال ہیں جس کے اندر تاریخ میں اس کے ایک سے زیادہ جواب موجود ہیں. جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں اگر آپ اسے میری پرسوں کی مجلس سے ملائیں تو یہ سوال پھر ذرا مشکل سوال بنے گا. پرسوں کی مجلس یہ تھی کہ حبیب ابن مظاہر کو غیب کی خبریں تھیں. اچھا, اب آپ کے بارے میں آپ کے سامنے وقت نہیں ہے اور سوال بہت دقیق ہو جائے گا اس کا جواب. غیب کے حوالے سے علم غیب کی دو قسمیں بتائی جاتی ہیں. ایک علم غیب حضور, یعنی کسی کو علم غیب ہے اور ہر وقت اس کو معلوم. ایک یہ کہ کسی کے پاس علم غیب ہے لیکن اگر اسے کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو کچھ کیلکولیشن اور حساب کرنا پڑے گا. علم ہے اس کے پاس, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ساری کائنات کھلی کتاب کی طرح. جیسے فرض کیجئے کہ آپ کے پاس ساری معلومات ایک سی ڈی میں ہے, لیکن آپ کو اسے کمپیوٹر کے اندر ڈاؤن لوڈ کر کے کلک کر کے وہ ساری چیزیں آپ کو ملے گی. گوگل کے سرچ انجن کی وجہ سے یا ویکیپیڈیا کی وجہ سے معلومات آپ کے پاس بہت ہے, لیکن جب آپ وہ معلومات لینا چاہیں تو آپ کو بہرحال کمپیوٹر آن کر کے وہاں تک جانا پڑے گا. اتنا ای میل آپ کے پاس سینکڑوں آ رہی ہیں. اب یہ جب تک کہ یہ بلیک بیری وغیرہ نہیں تھا تو ای میل آپ کے پاس آ گئی ہے, لیکن جب تک کہ آپ اپنا اکاؤنٹ نہیں کھولیں گے آپ کو وہ چیزوں کی اطلاع نہیں ملے گی. علم غیب کی ایک قسم یہ جس کے بارے میں بعض آج کل کے ینگسٹر کہتے ہیں کہ امام کے پاس بھی اس قسم کا تھا کہ ہر چیز ہر وقت ان کے سامنے نہیں ہے, لیکن جب چاہے معلوم کر سکتے ہیں. تو خیر امام کی تو بات چھوڑ دیجئے, لیکن حبیب ابن مظاہر وغیرہ کے علم غیب ایسا نہیں کہ ساری کائنات ہر وقت کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے. ان کے پاس وہ علم ہے کہ جب چاہے وہ کیلکولیشن لگا کے معلوم کر سکتے ہیں اس وقت مسلم کہاں ہے اور فلاں کہاں. لیکن کیا ہر منٹ بیٹھ کے حساب کرتے ہیں کہ نہیں جب ضرورت پڑتی. جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں دوسری روایت یہ کہ چونکہ ان کا اپنا قبیلہ جو تھا کوفے میں نہیں رہتا, جب مسلم ابن عقیل کوفے آئے تھے تو کوفے سے باہر گئے ہوئے. جیسے مختار بھی کوفے سے باہر تھے اور جب واپس آئے تو مسلم مارے جا چکے. تو حبیب ابن مظاہر جب آئے تو مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے تھے. اور جیسا کہ میں نے کہا وہ جب چاہتے معلوم کر لے. جیسے آپ اب یہ بلیک بیری وغیرہ کو چھوڑ دیجئے ورنہ آپ کنفیوز ہوں گے. آپ جب چاہے ٹیلی فون اٹھا کے پوچھ سکتے ہیں کراچی میں کہ آپ کے بھائی اس وقت کہاں ہیں, لیکن آپ روز تو نہیں پوچھتے ہیں نا, جب ضرورت پڑتی ہے تب پوچھتے ہیں. اس ٹائپ کا علم غیب غیر معصوم کے پاس ہوتا. يا صاحب السماء اللجن